السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کی خدمت میں مدینہ منورہ کی کچھ فضیلتیں، کچھ تاریخی اس کی حیثیت، جغرافیائی حیثیت، کچھ باتیں، حقائق آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اس موضوع کو اختیار کرنے کا مقصد عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں اردو بولنے والے حضرات ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی چوتھی زبان ہے اردو، جو پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، ان تک یہ قیمتی معلومات پہنچانا مدینہ منورہ کے تعلق سے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کے اس مسجد کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے شہر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اور بھائیو، ہر مسلمان کا دل دھڑکتا ہے مدینہ منورہ کا نام سن کر کے۔ کچھ بندے ناچیز کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ہندوستان میں شرک و بدعات اور کفر کی دلدلوں سے نکال کر اس مالک عز و جل نے مجھے توحید کی دولت عطا فرمائی۔ شہر دہلی کے اندر اور پھر مختلف مدارس میں پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے اپنے نبی کے پیارے شہر مدینہ منورہ میں بحیثیت طالب علم توفیق عطا فرمائی کہ میں نے وہاں آ کر مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، قرآن کا، اللہ کے قرآن کا علم حاصل کیا۔ میں نے بھی اور میرے بڑے صاحبزادے عزیزم عبد الرحمن سلم ہوں، اس کے بعد انہوں نے بھی مدینہ یونیورسٹی میں اللہ کے فضل و کرم سے علم حاصل کیا۔ بہرحال یہ سعادت اور شرف، یہ سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدائے بخشندہ۔ اللہ رب العزت نے جس کے مقدر میں لکھا ہے اسی کو یہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ آئیے آپ کو اسلام کے دوسرے بڑے مرکز مکہ المکرمہ کے بعد مدینہ منورہ یہ اسلام کا دوسرا بڑا مرکز اور تاریخی شہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس شہر کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کا کوئی خاص، اس کی شہرت نہیں تھی، اس کا کوئی نام و نشان اتنا لوگوں کے درمیان نہیں تھا، یہ صرف کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن رحمت للعالمین کی آمد، مہاجرین کی ہجرت اور اہل مدینہ کی قربانیوں نے اس غیر معروف اور مشہور شہر کو اتنی شہرت اور اتنی عزت بخشی کہ اس شہر مبارک سے قلبی لگاؤ اور عقیدت ہر مسلمان کا جزو ایمان بن چکی ہے۔ اس شہر میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں اور کثرت کے ساتھ اسلامی آثار اور علامات پائے جاتے ہیں جن کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صحابہ سے ہے، تابعین سے ہے، محدثین سے ہے، اور جن سے ان آثار کی وجہ سے شہر کی عظمت و رفعت اور رفعت شان کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس شہر مبارک کی فضیلت میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ان احادیث کو بیان کروں گا۔ مدینہ منورہ دنیا کی وہ مبارک سرزمین ہے جس کی بے شمار فضیلتیں موجود ہیں، اور یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر ہے جس کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے مسلمان گوشے گوشے سے تشریف لاتے ہیں۔ یہ شہر ان کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، جہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے استقبال کیا، جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹی اور دنیا کے گوشے کو منور و مجلہ اور کیا اور روشنی ملی دنیا کو، اور آج تک مل رہی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی ملتی رہے گی۔ دوستو اور بھائیو، شہر مدینہ یہ حجاز کا علاقہ ہے۔ حجاز پہاڑوں کے مشرق میں واقع ہے جو جبل السروات کا حصہ ہے، اور یمن سے اردن تک تقریباً 2000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ حجاز کا علاقہ 2000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور حجاز بحیرہ احمر کے قریب واقع ہے۔ یہ خطہ گہرے رنگ کی ریت کی وجہ سے مشہور ہے۔ حجاز سروات کے
پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے، نجد کو تہامہ سے علیحدہ کرتا ہے۔ یہ ایک آتش فشاں پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ شہر دو اطراف سے حرہ کے دو سلسلوں کے بیچ میں واقع ہے، حرہ مشرق جو حرہ واقم کہلاتا ہے، اور دوسرا حرہ مغرب جس کو حرہ وبرہ کہا جاتا ہے۔ مشہور پہاڑوں میں سے احد پہاڑ مدینہ کے مشہور پہاڑوں میں سے، جو شہر کے شمال میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ چونکہ یہ احد پہاڑ جو مدینہ کے دوسرے پہاڑوں سے جدا ہے، الگ ہے، اسی وجہ سے اس کو احد یا عہد کہا جاتا ہے۔ صدر اول میں ابتداء اسلام میں حق و باطل کا دوسرا معرکہ اسی کے دامن میں ہوا تھا، رونما ہوا تھا، جو غزوہ احد یا جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شہر مدینہ 3 وادیوں کے سنگم کی بلندی پر واقع ہے، جسے العقل، العقیق، الحمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر 3 وادیاں خشک پہاڑیوں کے بیچ سبز علاقوں کو پانی فراہم کرتی ہیں۔ پانی، بارش کا پانی یہاں سے گزرتا ہے اور الحمدللہ یہاں سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی تاریخی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بہت سی تاریخی اور سیاسی واقعات اس شہر میں رونما ہوئے ہیں۔ اس شہر نے بہت سارے حوادث دیکھے ہیں۔ ابتداء اسلام میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ اہم لڑائیاں بھی اس سرزمین پر پیش آئیں، جن کے ذریعے دین اسلام کو تقویت ملی، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق۔ اور غزوہ خندق اس وقت ہوا جب ابو سفیان بن حرب انہوں نے مکہ مکرمہ کی فوجوں کی مدد سے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا کہ ہم ان کے نام و نشان کو ختم کر دیں گے۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ میں آگے انہوں نے پناہ لی ہے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو یہاں مٹا دیں گے۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اہل مدینہ ہمت جٹائی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے کا حکم صادر فرمایا۔ خندق کھودی گئی اور اس واقعے کو جنگ خندق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طویل محاصرے کے اور مختلف جھڑپوں کے بعد مکہ والے پیچھے ہٹ گئے اور اہل مدینہ الحمدللہ فتح ایابی سے ہمکنار ہوئے۔ احادیث میں اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ مدینہ منورہ مسلمانوں کے لیے دوسرا انتہائی مقدس اور پاکیزہ شہر ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان اس بات کی خواہش اور تمنا کرتا ہے کہ وہ شہر نبی کی زیارت کرے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہندوستان میں پڑھتے تھے، ہماری والدہ محترمہ اکثر یہ یا پڑھا کرتی تھیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ نے آخر ان کے اس آرزو کو بھی پورا کیا، ان کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا، اور اس بندے ناچیز کو اللہ نے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بلایا، تعلیم دلائی، اور اسی بلاد حرمین شریفین میں رہ کر 35 سال سے میں اسلام کی دین کی خدمات انجام دے رہا ہوں مختلف ذرائع سے۔ اور میں نے اسی مناسبت سے یہاں کی موجودگی ہی، یہاں کی اقامت ہی میں نے اپنی والدہ محترمہ کو بھی بلایا، الحمدللہ خدمت کا موقع ملا، حج کروایا، عمرہ کروایا۔ تو یہ ہر مسلمان اس کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے، اور جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں مدینہ منورہ کے کچھ ناموں کا تذکرہ کروں۔ اس کا جو چیز پیاری ہوتی ہے اس کے کئی نام ہوتے ہیں، چنانچہ اس کا ایک نام مدینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ المنافقون میں ذکر فرمایا، اور وہ بہرحال وہ ایک طویل قصہ ہے۔ سورہ منافقون میں منافقوں کا ذکر ہے، اس میں اللہ رب العزت نے لفظ مدینہ استعمال فرمایا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ یہ سورہ منافقون یہ اصل میں ایک موقع سے غزوہ بنی مستلق ایک غزوہ ہوا تھا، جس کو غزوہ مریسی بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں انصار اور مہاجرین میں تھوڑا سا نوک جھوک ہو گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے منافقین کا اظہار ہو، منافقین کھل کر کے سامنے آئے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، جو رئیس المنافقین تھا، وہ اس نے کچھ نوک جھوک ہوئی انصار میں اور مہاجرین میں، تو اس نے کہا تم لوگوں نے انہیں پناہ دیا، تم لوگوں نے انہیں کھلایا پلایا اور ان کو موٹا کیا،
اور آج اور بڑا خطرناک جملہ اس نے کہا، بالکل ان کی مثال تو ایسی ان کتوں کی ہے جن کو کھلاؤ پلاؤ پھر موٹے کرو، پھر اس کے بعد وہ تمہارے اوپر ہی حملہ آور ہو کر کے تم کو ختم کریں۔ یہ یعنی اس طرح کا جملہ اس نے خطرناک بات کہی، اور کہا کہ ہم پھر جب مدینہ واپس جائیں گے تو اس میں سے ہم میں جو کیا کہتے ہیں عزت دار ہیں وہ ان ذلیلوں کو مدینے سے باہر کے، عزت والا وہاں سے ذلیل والے کو، ذلت والے کو نکال کے باہر کرے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اپنے کانوں سے، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ایسا ایسا ابی بن سلول نے کہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے جب اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں، تو وہ بالکل مکر گیا، ڈر کی وجہ سے، خوف سے وہ بالکل مکر گیا، اس نے کہا میں نے یہ بات نہیں کہی۔ الغرض حضرت زید بن ارقم کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت علم ہوا کہ یہ تو میں جھوٹا ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت ساتوں آسمانوں کے اوپر جو اللہ مستوی عرش پر ہے، اللہ وہاں سے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا ان سب کے کلام۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ سورہ منافقون کے اندر نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ کہتے ہیں ذلیل اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ ہیں۔ یاد رکھو عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے، مومنوں کے لیے، لیکن یہ منافق ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے تانا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا، اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا، ارے ان کے اوپر خرچ ورچ مت کرو۔ یہ جو مہاجرین آئے نا مکہ چھوڑ کر کے، تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، ان کے اوپر کوئی خرچ ورچ مت کرو، ان کو پیسے مت دو، ان کو غلے مت دو، ان کو کچھ مت دو، بالکل مت دو۔ یہ فقیر ہیں، قلاش ہو جائیں گے، بھکاری ہو جائیں گے، اور یہاں سے پھر چھوڑ کے پھر ہجرت کر جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ بالکل آج کا سچویشن ہمارے ملکوں کے اندر بعض ظالم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، ہم پلاتے ہیں، ہمارا ٹیکس ہے، ہمارے ٹیکس ہے، ہم دیتے ہیں، ہم نے پالا، ہم نے۔ اس مردود کو دیکھو جو خود ننگا ہو، جو خود بھکاری ہو، جو خود قلاش ہو، جو خود مر رہا ہو بھوک ہو، جس کی خود کی عزت اور وہ نہ ہو، وہ آج ہمارے ملکوں کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہم تمہیں یہ کر رہے ہیں۔ عزت، اللہ کی لعنت ہو ایسے کذاب اور جھوٹوں کے اوپر۔ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ چلے ہیں ہم کو کھلانے اپنا ٹیکس۔ توبہ کرو، تھوکتے ہیں ہم تمہارے ٹیکس پر، ہم تمہاری اس تان تشنی پر۔ یہ وہی منظر ہے مدینہ منورہ کے اندر جو ابی بن سلول نے، منافق نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابہ کے بارے میں کہا تھا، اور منافقین نے کہا تھا، جس کو اللہ نے فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، ان کو خرچ مت دو، ان کو مت دو، کھلاؤ پلاؤ، یہ بھاگ جائیں گے۔ ایسے جیسے آج ہمارے ملکوں میں تانے دیتے ہیں مردود۔ سنو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم کھلانے پلانے کی بات کرتے ہو، تمہاری یہ ہمت ہے؟ ارے زمین اور آسمان کے خزانے تو اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے کھلاتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے پلاتا ہے۔ تمہاری بساط کیا ہے؟ تم بھی اللہ کے محتاج ہو، بھکاری ہو، اللہ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن یہ منافقین سمجھتے نہیں ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں، آسمان اور زمین کے خزانے تو اللہ کے ہیں۔ منافقین یہ بات نہیں جانتے، سمجھتے نہیں۔ تو مسلمانوں، مومنوں، کہیں بھی رہو، مومن بنو، سچے پکے مومن بنو۔ اللہ تمہاری، یہ بچے دو ہی اچھے، 2 بچے پیدا، 3 بچے پیدا، بس اس سے زیادہ نہیں۔ ارے زمین کم ہو رہی ہے، غلے کم، بھکاری، قلاش، فقیر آدمی، تو اللہ کا منکر، اللہ کے نہ ماننے والا، اللہ کا غدار، دہشت گرد، باغی، تو چلا ہے لوگوں کی روزیاں بانٹنے والا، 2 کلو 4 کلو۔ یہ اللہ رب العزت دیتا ہے، ہاں جی اللہ دیتا ہے، اور ڈنگے کی چوٹ پر بولو۔ یہ تانے دیتے نا، ان کو تو اللہ کھلاتا ہے، بے شک اللہ کھلاتا ہے، ہم کو اللہ کھلاتا ہے، ہمارے بال بچوں کو اللہ کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی روزیاں دیتا ہے۔ تم کون ہو؟ تم تو ناپاک قطروں سے پیدا ہوئے لوگ، تمہاری کیا بساط ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ بہرحال یہ منافقوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے درس دیا اس موقع پر، اور ان کو پھٹکار لگائی۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ المہم اس آیت کریمہ میں جو بات مجھے بتانی ہے، وہ بات یہ بتانی ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، تو اس مبارک شہر کا، مدینہ منورہ کا ایک نام مدینہ بھی ہے، جو اللہ نے قرآن میں اس شہر کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے اس کی فضیلت کا اور اس کے رتبے اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام طابہ بھی ہے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ان اللہ تعالی سمى المدینة طابہ طابہ. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا نام طابہ بھی رکھا ہے. طابہ، یہ صحیح مسلم کی روایت، تو اس کا نام طابہ بھی ہے. اور طابہ، طیب، طیبہ آپ کو پتہ ہی ہے اچھے کے معنی میں ہے. اور نمبر 3 اس کا تیسرا نام طیبہ بھی ہے. طیبہ جی. عن زید بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انها طیبة یعنی المدینہ وانها تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الفضہ. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ پاک ہے، یہ گناہوں کو اس طرح سے پاک کرتا ہے جس طرح آگ چاندی کے گندگی کو پاک و صاف کر دیتی ہے. چاندی سونے کے اندر جو میل کچیل آگ میں ڈالو تو کیسے کہتے ہیں نا تپ کر کے کندن ہو جاتا ہے سونا یا چاندی اس کے میل کچیل. صحیح حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر. تو اسے مدینے کی کے اندر 3 ناموں کا پتہ چلتا ہے. مدینہ صحیح احادیث ہے. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں جی پتہ نہیں 500 نام ہے، 50 نام ہے، 2500 نام ہے. تو ہوں گے لوگ تو اپنے منہ سے نہ جانے کیا کیا نام رکھ لیں، وہ بات الگ ہے. لیکن جو قرآن سے اور حدیث سے صحیح احادیث سے جو ثابت ہیں وہ یہ ہے. بہرحال آئیے مدینہ منورہ کی فضیلت میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت رکھتا ہوں. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا يدخل المدینة رعب المسیح الدجال لها یومئذ 7 ابواب كل باب ملکان. دجال آئے گا لیکن اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کی دہشت مدینے والوں کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگی، مدینے کے چاروں طرف. اسی طرح ایک تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من بلد الا سیطه الدجال الا مکہ والمدینہ لیس له من نقابها نقب الا عليه الملائکہ صافین يحرسونها ثم ترجف المدینہ بأهلها 3 رجفات فیخرج اللہ کل کافر و منافق. خلاصہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مکہ اور مدینے میں جو ہے دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس کے ہر گلی اور نکڑ پر چاروں طرف فرشتے مقرر جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور مدینہ جو ہے ایک قیامت جب قریب آئے گی اور دجال آئے گا، مدینہ ایک زلزلہ سا پیدا ہوگا، کپاہٹ سی مدینے میں پیدا ہوگی. اس کے خوف سے جو کافر ہوں گے اور منافق ہوں گے وہ مدینے سے باہر ہو جائیں گے. اس طرح مدینہ اور پاک و صاف ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانیں. کوئی بھی شخص مدینہ منورہ سے اگر منہ موڑ کر اس کو چھوڑ دے اعراض کر کے دشمنی سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص اس میں مدینے میں لائے گا، داخل کرے گا. جو بھی شخص اس کی سختیوں پر صبر کرے، یعنی مدینے کی سختیوں پر، پریشانیوں پر، وہاں کی رہائش پر صبر کرے، تو قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ اپنے راستے میں مجھے شہادت کی موعظہ فرما، والموت فی بلدک فی بلد رسولک، اور موت جو ہے تیرے نبی کے شہر میں عطا فرما. تو اللہ ہم سب کو موت جو ہے اپنے نبی کے شہر میں عطا فرمائے. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ملا ہے جو تمام بستیوں پر غالب ہے، اور لوگ اس کو یثرب کہتے ہیں. وہی المدینہ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید. اسے مدینہ کہتے ہیں. وہ مدینہ ہے جو کہ لوگوں کو صاف کرتی ہے، یعنی شر پسند برے لوگوں کو جدا کرتی ہے، جیسے کہ لوہار کی پھونکنی لوہے کو گندگی سے صاف کرتی ہے، یا دھونکنی لوہے کو گندگی سے صاف کرتی ہے. یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. عزیزان محترم، مدینہ منورہ کی کچھ خصوصیات، فضائل تو بہت ہیں. بہرحال یہ چند فضائل کی حدیثیں میں نے آپ اس شہر مبارک کی کچھ خصوصیات ہیں. اس میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مدینہ منورہ پر امن حرم ہے. امن، اللہ کے نبی نے اس کو امن اور حرم بنایا، حرم کا لقب عطا فرمایا ہے. 2 پہاڑ عیر اور ثور کے درمیان واقع ہے، جس کے درخت نہ کاٹے جاتے
اور نہ ہی اس کا شکار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں قال ما عندنا شيء الا كتاب الله وهذه الصحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عائر الى كذا من احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل۔ مدینہ ایر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک حرم ہے۔ جس شخص نے مدینے میں بدعت کا ایجاد کیا، بدعت کا کام کیا، یا گناہ کے کام کیے، یا گناہ کرنے والے کو، بدعت کرنے والے کو ٹھکانہ دیا، جی ہاں، من آوى محدثا من احدث فی حدثا، آپ کو پتہ ہے بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد، ہمارے لائے ہوئے دین میں جو کوئی نئی بات کا اضافہ کرے وہ مردود ہے۔ اور ایک صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جو بھی بدعت کا کام جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھو ایسے بدعتیوں کے لیے بہت بڑا تعزیانہ ہے، بہت بڑا تماچا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے کہ مدینہ منورہ میں اپنے ملکوں میں بدعت ایجاد کرنا کوئی بات نہیں، لیکن وہ تو گناہ ہی ہے مدینے میں، اور اس کا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے مدینے میں بدعت کے کام کیے یا بدعتی کو ٹھکانہ دیا، جی ہاں، بدعت کے کام کیے، بدعت ٹھکانہ دیا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو، دھتکار ہو، پھٹکار ہو۔ یہ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نہ نفلی عمل کو قبول فرمائے گا، نہ ہی فرض عمل کو قبول فرمائے گا، ایسا لعنتی شخص۔ اللہ تو اللہ ہمیں ان حرکتوں سے بچائے۔ ہمارے ہاں یہ قبر پرست بدعتی یہاں آ کر کے جو شرک اور بدعت کے اندر ملوث ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ انہیں یہ عشق نبیہ کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہاں چلے جاتے ہیں؟ ارے محبت تو وہ ہے کہ جو محبوب کے ہر عمل کو، ہر فرمان کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنائیں، اپنے سروں کا تاج بنایا جائے۔ لیکن یہ تاج نہیں، یہ صرف کھانے پینے کے لیے عشق نبیہ کی بات کرتے ہیں، عملی طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انکار کرتے ہیں۔ اللہ ان بدعتیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ خیر، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں تشریف لائے تو آپ کے خدمت میں لوگ پھل لے کر کے حاضر ہوتے، کھجوروں کے پھل یا مختلف پھل جو بھی مدینے میں ہوتے تھے، تو آپ اس کو لے کر فرماتے، اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے کھجوروں میں برکت دے، ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت دے، ہمارے ساع پیمانوں میں، ناپ تول میں برکت دے، مد میں برکت دے۔ یا اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی، اے اللہ میں مدینے کے لیے، اہل مدینہ کے لیے تجھ سے خیر و برکت کی دعا کرتا ہوں کہ انہیں بھی مکہ والوں جیسی برکت عطا فرما، اور مکہ والوں کو جہاں ایک برکت دی ہے تو مدینے والوں کو اس کے برابر 2 برکتیں عطا فرما۔ یہ صحیح مسلم کی روایت، یہ خوش نصیبی اہل مدینہ کے لیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تو مدینے کو ہمارا ایسا محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما دے، اس کے ساع میں یعنی پیمانوں میں، مد میں، ناپ میں، تول میں برکت عطا فرما، اور یہاں کے بخار کو جحفہ میں منتقل کر کے بھیجیں، دوسرے علاقوں میں دے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں جیسے کہ ابراہیم نے مکے کو حرم قرار دیا، اور پوری حدیث جو بھی آپ نے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے اس کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لیأرز الی المدینہ کما تعرز الحیۃ الی جحر، جب قیامت قریب آئے گی، آخری وقت میں مدینے کے اندر مومنین، مسلم جو مومن اہل ایمان ہوں گے، وہ اس طرح سے چاروں طرف سے سمٹ کے مدینے کے اندر آ جائیں گے جیسے سانپ کنڈلی مار کر سمٹ کر ایک اپنے بل کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سمعت سعدا رضی اللہ عنہ قال، میں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول کہتے ہوئے سنا کہ لا یکید اہل المدینہ احد الا
انمع کما ینمع الملح فی الماء، اہل مدینہ کو فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا اس طرح سے پگھل جائے گا اللہ کے عذاب سے جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ یہ بھی روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اسی طرح سے اس کی خصوصیت میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا افضل ہے، 1000 نماز کا سوائے مسجد حرام کے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اسی طرح سے کیونکہ مدینہ جنت کے باغوں میں سے مدینہ کے اندر ایک باغ ہے مسجد نبوی کے اندر، اس لیے اس میں نماز پڑھنا مسنون ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی، کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور جو میرا ممبر ہے یہ میرے حوض پر ہوگا، پر ہے یعنی اس کے نیچے حوض ہے، حوض کوثر، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض اپنے مومن موحد متبع امتیوں کو تقسیم فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں وہ باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حدیثوں کے اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اس کی حرمت کو باقی رکھنے اور اس میں نماز ادا کرنے اور اس کی زیارت کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اللہ کی عبادت و بندگی، اعتکاف، قرآن، ذکر، اذکار وہاں کرنے، اور بلکہ اللہ ہم سب کو وہاں رہائش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم اللہ سے اپنے نبی کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ ہم شرک اور بدعت سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے اس کی بخشش کے طلبگار ہیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔